میں یہاں پر بیٹھی تھی تو مجھے ایک ٹائم یاد آ رہا تھا کہ فرسٹ ٹائم جب میں آئی تھی ایل ڈی اے میں، یہ ایل ڈی اے والا حصہ نا سارا نا، تو م، میں آئی تھی کسی اپنے جیسے آج بھی میں ایک بیٹے کے ساتھ آئی ہوں اپنے، تو اس دن بھی میں کسی کے ساتھ کسی بیٹے کے ساتھ ہی آئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ نا گلی میں میٹنگ ہو رہی تھی، اور میٹنگ کیا ہو رہی تھی، اس قدر شور تھا وہاں پہ، اس قدر بچوں کا شور، ایسے لگتا تھا جیسے پورے لاہور کے بچے وہیں پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو میں جب آئی تو میں کہہ رہی تھی کہ آج تو کچھ نہیں ہوگا، تو مجھے ایک دم آواز آئی، کام تو نے کرنا ہے کہ میں نے کرنا ہے؟ اور میں نے خدا ان سے معافی مانگی، میں نے کہا جیسس آئی جسٹ سرنڈر مائی سیلف، میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتی ہوں، ہولی اسپرٹ اب آپ آئیں اور یہاں پر کام کریں۔ اور جب میں نے مجھے یاد ہے جب میں نے سرنڈر کیا، مجھے نہیں سمجھ آئی، میں نے ایسے دیکھ رہی ہوں کہ ایک فرشتوں کی یلغار جس کو بولتے ہیں نا، ڈھیر سارے فرشتے آئے ہیں، اور وہ بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے نا، اور کوئی شور نہیں، کچھ نہیں، اور اس جگہ کے پر خاموشی طاری ہو گئی نا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب میں میسج دینے لگی وہاں پر لائٹ چلی گئی نا۔ اب گلی میں میٹنگ ہو، لائٹ بھی نہ ہو، اور وہ ایمرجنسی لائٹ تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس میں ایمرجنسی لائٹ میں کلام سنایا، اور خداون کے نام کو جلال ملے، لوگوں کو ہولی اسپرٹ کے لیے تیار کیا، اور وہاں پر 99% لوگوں نے غیر زبانیں بولی، اس کے نام کو جلال ملے۔ تو مجھے یہاں پر آ کے یہ چیز یاد آئی کہ واقعی کام میرا نہیں ہے، کام کس کا ہے؟ خدا کا کام ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم جسٹ سرنڈر کریں، اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ ہاں جی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ جو ہیں یہ وہ مرتھا اور مریم سے ملنے جاتے ہیں، اور اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیسج یسوع کی منسٹری کے ٹائم میں سے لیا گیا ہے، کہ یسوع جب منسٹری کرتے تھے، خدا کا کلام سناتے تھے جگہ جگہ پر جا کے، تو بیتنیہ ایک جگہ تھی جہاں سے یسوع گزر رہے تھے، اور لکھا ہے کہ یہ دونوں اور یہاں پہ دونوں بہنوں کا ذکر ہے جیسے ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے، اور اس جگہ کا نام ہے، اور مرتھا کا ذکر ہے، مریم کا ذکر ہے، اور اس شہر کا ذکر ہے۔ یہاں پر اگر دوسری جگہوں پہ بھی دیکھیں تو آپ کو اس شہر کا ذکر آپ کو ملے گا، اور یہ شہر کون سا ہے؟ بیتنیہ میں، بیتنیہ جگہ پر، وہاں سے یسوع گزر رہے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں بہنیں جو سی ہیں یسوع کو پیار کرتی ہیں، مریم بھی پیار کرتی ہے، اور مارتھا بھی جو سے یسوع کو پیار کرتی ہے، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیار کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہم جتنے بیٹھے ہم سب کہیں گے ہم یسوع کو پیار کرتے ہیں، اگر ہم یسوع کو پیار نہ کرتے تو ہم یہاں پر موجود نہ ہوتے۔ تو سیم اسی طریقے سے یہ دونوں بہنیں بھی جو ہیں وہ یسوع کو بہت زیادہ پیار کرنے والی تھیں، اسی لیے یسوع کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اور مارتھا نے اس کو انوائٹ کر لیا کہ تو گھر میں آ جانا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یسوع کو اپنے گھر میں دعوت دی، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں اتارا، اور پھر لکھا اور مریم نام کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ تھوڑا سے ان کے کریکٹر کے پر ہم غور کرتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ جو مارتھا تھی نا، مارتھا نے یسوع کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی یسوع کو دعوت دیں، بہت ہی پیاری بات ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے گھروں میں میٹنگ نہیں رکھتے، یا ہم اپنے گھروں میں جیسس کو انوائٹ نہیں کرتے، ہم باہر ہی چلتے رہتے ہیں، باہر ہی خدمت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم گھروں میں بیٹھ کر پریئر نہیں کرتے، گھروں میں اس کو انوائٹ نہیں کرتے۔ اس چیز سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں اس کو انوائٹ کیا، اور یہ یسوع کو پیار کرتی تھی، اور وہ یسوع کی خدمت کرنا چاہتی تھی نا۔ اب وہ بڑی ایکسائٹڈ تھی کہ جیسس کرائسٹ میرے گھر میں آئی ہیں، اور وہ یسوع کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ بڑا جذبہ ہم دیکھتے ہیں، بڑا زیل دیکھتے ہیں اس عورت کے اندر، اور ٹو مچ بزی تھی وہ خدا کی یسوع کے لیے سرو کرنے کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ بزی ہو گئی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جیسس کرائسٹ آئے ہیں میرے گھر میں، کاموں میں بس وہ بہت زیادہ بزی ہو گئی، جیسس کے لیے کچھ بنا رہی ہوگی، میں یہ سوچتی ہوں ہو سکتا ہے وہ ڈشز بنا رہی ہو، یہ بھی بنا لوں جیسس کے لیے، یہ بھی بنا لوں، یہ بھی بنا لوں۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا۔ اب دوسرے کریکٹر کی طرف ہم دیکھتے ہیں، میری کے جو ہے مریم ہے،
ہم اس کا کریکٹر دیکھتے ہیں. مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھی یسوع کو سن رہی تھی. ایک بہن خدمت اتنی زیادہ کر رہی ہے اور کر بھی یسوع کے لیے رہی ہے, ہم اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے, نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مریم ہے وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھی یسوع کو سن رہی تھی. قدموں میں بیٹھنا مینز کہ اپنے آپ کو دوسرے کے آگے سرنڈر کر دینا. اگر یہ جوئش کلچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جب کسی کے قدموں میں بیٹھتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, کیا ہوتا تھا, وہ اپنے آپ کو کیا کر دیتے تھے, سرنڈر کر دیتے تھے. یہ جوئش کلچر تھا. اور میرے عزیزوں, اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں اگر آپ نیچے بیٹھ گئے ہو, اٹ مینس کہ آپ نے دوسرے کو اپنا وہ مان لیا ہے, ٹیچر مان لیا ہے. کیا مان لیا ہے آپ نے, اس کو اپنا استاد مان لیا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اسی طریقے سے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مریم بھی بیٹھ گئی ہے اور وہ بیٹھ کر خدا کا کلام سن رہی ہے. اور جو اس نے پوزیشن بنائی ہوئی ہے, جو قدموں میں بیٹھ کر جو وہ بیٹھی ہوئی ہے, اٹ مینس کہ وہ چاہتی ہے کہ میں خدا سے سیکھوں. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پتا تھا کہ میرے گھر میں یسوع آیا ہے اور وہ خدا سے سیکھنا چاہتی تھی. اس کریکٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیکھنا چاہتی ہے خداوند سے. تو یاد رکھیں, سرونگ فار گاڈ از امپورٹنٹ بٹ سرونگ شوڈنٹ ریپلیس فیلوشپ. خدا کے لیے سرو کرنا جو ان سے ہے بہت اچھی بات ہے کہ ہم خدا کے لیے سرو کریں, ہم خدا کے لیے کام کریں. اب سرو کا مطلب کیا کہ وہ خدا کے لیے ہی کام کر رہی تھی. سیم اسی طریقے سے ہم خدا کے لیے بہت کام کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم خدا کے لیے یہ بھی کر لیں, ہم وہ بھی کر لیں, ہم لوگ بھی جمع کر لیں, ہم بہت کچھ کر لیں. لیکن کیا ہے, سب سے جو اچھی بات ہے وہ خدا کے ساتھ فیلوشپ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کیوں اس نے اپنے گھر میں انوائٹ کیا خدا کے لیے. سیم اسی طریقے سے میرے عزیزوں, ہمارے گھر میں کبھی گیسٹ بھی آتے ہیں نا, کوئی خدا کا بندہ آتا ہے, ہم سارا وقت لگ جاتے ہیں, کوکنگ کرو, یہ کرو, وہ کرو, وہ کرو, اس کے آگے کھانے پیش کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھ کر اس کی سنیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور میں ایک شہر کا نام نہیں لوں گی, وہاں پر بھی میں گئی, وہاں پر بھی یہی حال تھا. پوچھتے تھے میرے سے, آپ کون سا, باجی چلے ہم آپ کو اس ریسٹورنٹ میں لے کے چلتے ہیں, باجی ہم آپ کو اس ریسٹورنٹ میں لے کر چلتے ہیں. اور میں نے ان کو کہا, میں کہا باجی کو کوئی شوق نہیں ہے کسی بھی ریسٹورنٹ میں جانے کا نا, کیونکہ میں نے کہا مجھے بس ہلکا پھلکا بس دے دو, کوئی ایک سینڈوچ دے دو, اٹس انف فار می نا. کہ یہ ہے کہ ہم خدا کا کیا کریں, خدا کا کام کریں نا. تو میرے عزیزوں, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سرونگ میں بہت زیادہ مشہور تھی کہ سرو کرے, لیکن یہ خدا کے قدموں میں نہیں بیٹھی. اور مریم نے یہ جان لیا تھا کہ بیٹھ کر یسوع کو سننا جو ان سے ہے وہ اچھا ہے, نہ کہ یسوع کی خدمت کرنا. اب آپ بڑے حیران ہوں گے, آپ میں سے جتنے لوگ ہیں آپ چاہتے ہوں گے آپ خدا کا کام کریں, آپ بھی جائیں پرچار کریں, آپ بھی جائیں خدا کا کلام سنائیں, آپ یہ کریں. اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کلام سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں میں مشہور ہو جائیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ جی دیبا بھی کوئی خدا کی خادمہ ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے خدا بڑا استعمال کرتا ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے وسیلے سے پاک روح کے بپتسمے بڑے ہوتے ہیں, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی کوئی خدا کی بندی ہوں. میرے عزیزوں, آج ہم یہ چیز جانیں گے, ہم خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, خدا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پیچھے مقصد کیا ہے. اور میرے عزیزوں, ہمیں مقصد جاننے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ مریم کو یہ چیز پتہ چل گئی تھی. آج ہم خدا کا کام بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ ایون جو خدا کے خادم ہیں, خادمائیں ہیں, آپ ان کو دیکھو, وہ اتنے بزی ہیں, اور وہ بڑی شو سے کہیں گے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا دعا کرنے کے لیے. یہ کیا چیز ہے کہ ہم خدمت میں بزی ہیں, خدا کے لیے بھاگتے ہیں, جی چلیں جی بڑی میٹنگ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن ہم خدا کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سیم ان دونوں بہنوں سے ہم یہ چیز سیکھتے ہیں. آپ خدا کو جتنا مرضی آپ خدا کے لیے کر لیں, آپ خدا کے لیے قالین بچھا لیں, خدا کے لیے بڑے بڑے بکے لے آئیں, بے تحاشا کھانے لے آئیں, خداوند ان چیزوں سے خوش نہیں ہوگا.
खुदावन की खुशनुदी इसमें है कि हम खुदावन के कदमों में ज्यादा बैठे। बहुत अच्छी बात है कि हम ये काम करें, ये भी करें, लेकिन खिदमत से पहले हम कितनी देर खुदा के साथ टाइम गुजारते हैं, कितने घंटे हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं। मेरे अजीजों, आज ये चीज है, और याद रखें कि मरियम की जो पोजीशन हमें क्या सिखाती है, इसमें हम मरियम ने जो पोजीशन बनाई है उसके कदमों में जाकर बैठ गई है। इससे हमें उसकी ह्यूमिलिटी का पता चलता है, हमें पता चलता है उसके कैरेक्टर का पता चलता है। और इसमें हम ये भी चीज सीखेंगे, जूं जूं आप खुदा की हजूरी में बैठेंगे, खुदा की हजूरी आपको बदलती जाएगी। आमीन। मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो बड़ी पुरानी फ्रेंड्स हैं, आप कह लें 35-40 ईयर्स से वो मेरी फ्रेंड्स हैं। एक मेरी अभी बाहर भी है मेरी फ्रेंड यूएसए में, वो अक्सर मुझे कहती है दीपा मैंने खुद तुझे तेरे में इस कदर चेंज देखी है ना। किसी का नाम लेती, कहती लोग बदलते नहीं है। मैं उनको कहती मेरा कमाल नहीं है, ये उसकी प्रेजेंस का कमाल है, ये उसकी हुजूरी का कमाल है। तो मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है। मरियम ये राज जान गई थी, और जो जो आप खुदा की हजूरी में बैठेंगे आप हम्बल होते जाएंगे ना। और मैं कहती हूँ, अगर कोई खादम प्रोटोकॉल मांगता है ना कि मैंने आना, मेरे आगे भी प्रोटोकॉल, मेरे पीछे भी प्रोटोकॉल, मुझे फ्लावर्स दें, मुझे ये दें, मुझे वो दें, वो खुदा के खादम नहीं है, वो खुदा के लोग नहीं हैं। वो जिस्मानी तौर पर खुदा के खादम वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन वो वाकई खुदा के खादम नहीं है। और ये ह्यूमिलिटी को शो करते हैं, खुदा के कदमों में बैठना। जब आप खिदमत करते हैं, आप ज्यादा खुदा के कदमों में बैठते हैं, तो वो चीज आपको हम्बल करती जाएगी, आपको तोड़ देगी, आपकी पर्सनालिटी तोड़ देगी। क्योंकि हम जीसस क्राइस्ट को देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब क्रॉस पे भी थे ना, तो जीसस क्राइस्ट ने कहा था, बाप इनको माफ करिए, नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अभी पिछले दिनों में जीसस क्राइस्ट के कैरेक्टर के ऊपर गौर कर रही थी, और मैं अकेली बैठी रो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस दुनिया में पहुंच गई हूँ कि वहां पर जीसस क्राइस्ट के साथ क्या क्या कुछ हुआ, कि अभी खुदा न खास्ता मैं किसी के ऊपर थूक दूं, क्या हाल करेगी वो बहन मेरा ना। और जीसस लिखा है, जीसस क्राइस्ट के ऊपर थूका गया, मजाक उड़ाया गया, ठट्ठे किए गए, ये क्या क्या कुछ उसको उसमें उड़ाया गया, और उसके बारे में कहा। क्योंकि उसका ताल्लुक खुदा के साथ था। और हमारा भी ताल्लुक, मेरी बहनों, खिदमत से पहले हमारा ताल्लुक खुदा के साथ होगा, तो खुदा का ताल्लुक हमें बदलता जाएगा, जैसे मरियम के लिए लिखा है। फिर दूसरी चीज देखते हैं, उसके अंदर बड़ी हंगर थी, उसके अंदर बड़ी भूख थी खुदा के लिए। आज हम जितने बैठे हैं, हम सब देखें हमारे अंदर किस चीज की भूख है। सबसे ज्यादा हमारे अंदर किस चीज की भूख है? किसी के बारे में नहीं हमने बात सोचना, मैंने अपने बारे में सोचना है, आपने अपने बारे में सोचना है। किस चीज के बारे में, किस चीज की भूख है आपके अंदर? उसके अंदर किस चीज की भूख थी? खुदा की आवाज सुनने में, खुदा से करने में। आज मेरे जीजो, हम दुआ भी करते हैं ना, हमारी दुआएं बड़ी फर्क हैं। आप कहेंगे क्यों? हम दुआ में हम लिस्ट पूरी बोल देते हैं, हम बोलते जाते, लेकिन हम खुदा की नहीं सुनते हैं। और मरियम जो थी, इसकी खुदा के साथ फेलोशिप थी। एक इसके अंदर हंगर थी, इसके अंदर भूख थी, और फिर हम देखते हैं कि इसकी खुदा के साथ फेलोशिप हो गई, कि वो खुदा को सुन रही, वो मगन हो गई है, वो इतनी मगन हो गई कि उसके दूसरी चीजों के होश नहीं थे। तो आज खुदा ऐसी मरियम की तलाश करना चाहता है कि हमारे अंदर भी खुदा के लिए भूख आ जाए, हमारे अंदर भी ह्यूमिलिटी आ जाए, हमारे अंदर भी उसके साथ फेलोशिप रखने की हमारे अंदर भी तड़प आ जाए। आज दुनिया में हम बड़ा करते हैं कि फलां बंदे के साथ फलां बड़ा मशहूर है, वो खादम बड़ा मशहूर है, चलो जी तस्वीर लाओ, तो लाओ जी फेसबुक ते लाओ, इंस्टा ते लाओ। हम इन चीज़ों के चक्करों में रहते हैं। तो लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा चाहता है कि हम उसके साथ फेलोशिप करें, उसके साथ हम एक होते जाएं। और फिर हम देखते हैं बहुत लोग दुआ में बहुत कुछ कहते हैं, मगर मरियम को हम देखते हैं कि वो खुदा की सुन रही है। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम दुआ का पैटर्न भी देखते हैं कि हम दुआ करते हैं, हम डेली दुआ करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, साथी के लिए दुआ करते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं, अपने अजीजों के लिए हम दुआ करते हैं, सबके लिए करते हैं ना हम लोग। ऐसे ही सुबह उठ के हाथ दिखाएं कौन कौन करता है? ऐसे ही सब ऐसे ही करते हैं दुआ में। लेकिन मरियम का क्या था?
مریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی سن رہی تھی. کیا ہم دعا کرتے ہیں اور ہم دعا میں خدا کی سنتے ہیں؟ ہم بائبل پڑھتے ہیں، کیا کبھی بائبل نے آپ کو پڑھا ہے؟ کبھی پڑھا ہے بائبل نے آپ کو؟ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کلام پڑھ رہے ہیں اور آپ رک گئے ہیں، آپ نے رونا شروع کر دیا کہ ہائے خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے. اور میں ابھی نا تھوڑے دن پہلے اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھی. سم ٹائمز ہم اپنے پر بڑا فخر کرتے ہیں. میں بڑا کہتی ہوتی تھی، میں کہتی ہائے مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں اتنے کنٹریز گئی ہے، 1% بھی نہیں لگتا آپ کو دیکھ کے کہ آپ بہت کنٹریز میں گئے ہو نا. تو بڑا یہ آ جاتی ہے کہ بھائی میں تو حلیمی ہوں، میرے اندر تو نہیں ہے، کہ نظر نہیں آتا کہ میں کنٹریز میں گئی ہوں، نہ میں شو مارتی ہوں، یہ ہے وہ ہے. یقین کریں ہم کسی چیز پر فخر نہیں کر سکتے. ہم فخر کر سکتے ہیں تو اس کی ذات کے اوپر کر سکتے ہیں. میں بڑی حیران ہوئی، میں اپنے بیٹے سے یہ بات کر رہی تھی. میں نے کہا بیٹا میں میٹنگ لینے کے لیے گئی ہوں ابھی آئی تھنک پچھلے وہ اسی مہینے کے شاید شروع میں گئی ہوں یا لاسٹ ویک میں گئی ہوں، اور عید پینتیکوس کی میٹنگ تھی. ہاں جی. اور وہاں پر بڑے جلالی کام ہوئے. اور جلالی کام کیا تھے کہ جیسے آگ نہیں ہوتی ویسے تھی، اور جس کے پاس میں جا رہی تھی وہ غیر زبانی بول رہا تھا نا. اور میرے اندر پتہ کیا آیا؟ واہ، جس کے پاس جا رہے ہیں دیکھو جی غیر زبان ہے. اور مجھے پتا تھا یہ ابلیس کا اٹیک ہے. میں نے ادھر اس کو ربیو کیا، میں کہا نگل لانتی یسوع کے نام سے، بھاگ، چھوڑ میری سوچ کو، کیونکہ میں تو نہیں کر رہی، وہ تو خدا کی ذات کر رہی ہے نا. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو خدا استعمال کرے، آپ کو کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرے، کبھی فخر کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں. کبھی فخر آتا بھی ہے تو اس کو ڈانٹیں یسوع ناصری کے نام سے، اور خداوند اس چیز سے خوش ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم خدا کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں. مریم کی طرح ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری فیلوشپ اس کے ساتھ ہو. میری فیلوشپ بڑی اچھی ہوتی ہے خدا ان کے ساتھ. کیسے ہوتی ہے؟ صبح کے ٹائم سارے سوئے ہوتے ہیں، میں بیٹھی ڈرائنگ روم میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی، کبھی میں نے ہاتھ اوپر کیے ہوتے ہیں، اور ایسے ہوتا ہے جیسے میں آپ کے ساتھ بول رہی ہوں، میں ایسے خدا کے ساتھ بول رہی ہوتی ہوں کہ مجھے اپنی آواز سنا، میرے ساتھ بول، میرے ساتھ کلام کرنا. اور مجھے بڑا اچھا، وہ میرا جس کو کہتے ہیں نا بڑا پریشیس ٹائم ہوتا ہے جس میں خدا میرے ساتھ کلام کرتا ہے. تو میرے عزیزو آگے ہم چلتے ہیں. بہت لوگ جیسے میں نے لکھا ہے آپ کو بتایا دعا میں بہت کچھ کہتے ہیں، مگر مریم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یسوع کو سننا بہت ضروری ہے، کہ ہم یسوع کی سنیں. سم ٹائمز ہم بڑا کہہ دیتے ہیں خدا میں مجھے یہ بنا دے، خدا مجھے یہ بنا دے. ہو سکتا ہے خدا ان کا کوئی اور مقصد ہو. ابھی میں مطلب ہم اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے پلانس خداوند کو بتاتے ہیں. میں نہیں کہتی کبھی بھی نا، میں کہتی ہوں خداوند جو آپ نے ازل سے ان کے لیے پلان بنائے ہیں نا میرے بچوں کے لیے، وہ والے پلان پورے ہونا. اور مجھے پتا ہے کہ میں تو ماں ہوتے ہوئے جو میں نے پلان بنایا ہے، لیکن جو خدا نے پلان بنایا وہ کہیں بالا تر ہے. ایمین، ایمین. اور میں اپنی زندگی کے لیے بھی میرے عزیز و خدا سے یہ چیز سیکھی ہے. جیسے ہم ہمارے باپ میں بولتے ہیں نا، ہماری زندگی میں ہماری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہونا. روز میری بہنوں ہم مصلوب ہو سکیں، ہم اپنے آپ کو ختم کر سکیں، تاکہ ہماری زندگی سے اس کے نام کو جلال مل سکے. میں کئی دفعہ یہ مریم کے بارے میں سوچتی، اس کا آگے ہمیں نہیں پتا کیونکہ بائبل میں بہت زیادہ مریم کا ذکر ہے. پتہ نہیں کتنی بڑی یہ خدا کی خادمہ بنی ہوگی جس کو اس چیز کا بھید پتا چل گیا تھا کہ خدا کے قدموں میں بیٹھ کے ہی راحت ہے، خدا کے قدموں میں ہی خوشی ہے. آپ یونگے چو کو دیکھیں، خدا کے خادم کو، کہ یونگے چو کہتا ہے کہ جب میں کسی جگہ پہ میں نے پریچ کرنا ہوتا ہے نا، 1-2 گھنٹہ پریچ کرنا ہوتا تو پتنی میں آئی تھنک میرے خیال میں 5-6 گھنٹے وہ خدا کے قدموں میں بیٹھتا ہے نا. تو میرے عزیزو یہ ہے برکت پانے کا راز، کہ ہم خدمت بھی کریں، لیکن خدمت سے پہلے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم تو بزی بہت زیادہ. میں بھی اٹھتی ہوں، اٹھتے کے ساتھ ہی گھر والوں کے کام بھی کئی دفعہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں کوئی کہاں سے آ گیا، کوئی کہاں سے آ گیا، کوئی کہاں سے آ گیا. میں پھر ان چیزوں کو ریبیوک کرتی ہوں. میں کچن میں بھی شروع ہو جاتی ہوں دعا کرنے کے لیے کہ خدا تیرا ساتھ میرا رشتہ کمزور نہ پڑے بلکہ اسٹرانگ ہوتا جائے، اور ہم اس کی ورشپ کرنے والے بن جائیں، اس کی تعریف کرنے والے بنیں. یاد رکھیں کہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو یہ کلام ہمیں اسٹرانگ کرتا ہے. کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ اسٹرانگ کرتا ہے. کلام ہمیں مضبوط کرتا ہے. جیسے کلام میں لکھا ہے نا، زبور 119 زبور اور اس کے 105 ورس میں ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟
रोशनी है। किसी गलत जगह के पर आप जाने लगे हैं, किसी के साथ गलत रिलेशन में आप इन्वॉल्व होने लगे हैं, आप एकदम कलाम में से देखते हैं कि कलाम खुदा का क्या कहता है ना, कलाम इजाज़त देता है कि नहीं देता। तो मेरे अजीज़ों, वाकई खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है और हमारी राह के लिए क्या है? रोशनी है। और हम इसमें ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं अगर हम प्रेयर में आगे बढ़ें, खुदा का कलाम पढ़ने में आगे बढ़ें और बाइबल स्टडी में आगे बढ़ें। आप हैरान हो गए, आप थोड़ी सी कोशिश करके देखें खुदा का कलाम कैसे आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाएगा। कोई भी आयत आपको ऐसे, वो आपके लिए रेमा बनना शुरू हो जाएगी। आप कोशिश करके देखें खुदा के साथ चलते हुए। अब ये मरियम और मार्था का अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखें कि मार्था जो सी थी वो क्या थी, वो मार्था की जो सर्विस क्या थी, वो बिजी थी, लेकिन बिजी किस में थी? जीसस के साथ बिजी थी। आज हमें से बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया ना, बिजी हैं जी, हम बिजी हैं, हम खुदा का काम करने के लिए, हम ये काम करने के लिए, हम लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि अब कितना टाइम, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हम खुदा के साथ गुजारते हैं। लेकिन मेरी की जो पोजीशन हम देखते हैं कि वो खुदा के साथ बैठी हुई है। मार्था की प्रॉब्लम क्या थी? जब आप कामों को ज्यादा तरजीह देंगे, आपकी लाइफ में जो सा वरी ज्यादा आएगी, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आएगी, आप और फिर आप जब ऐसे करेंगे आपकी लाइफ में एंजाइटी बढ़ेगी, आपकी जिंदगी में गुनाह आना शुरू हो जाएगा। अब मार्था का क्या था? मार्था जीसस से कंप्लेन कर रही है कि देख ये क्या कर रही है, ये तो बैठी हुई है, मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरा साथ ही नहीं दे रही ना। तो हमारे अंदर क्या आ जाती है? कंप्लेनिंग आ जाती है। जब हम कामों को ज्यादा तरजीह देते हैं, घर में भी हमारे अंदर कंप्लेनिंग आ जाती है। मैं तो काम कर रही हूँ, मेरी बहू तो काम ही नहीं कर रही, मैं तो काम कर रही हूँ, मेरा बेटा तो काम ही नहीं कर रहा, मेरी बेटी तो काम ही नहीं कर रही। माँ होते हुए आपका फर्ज है कि आप डिसिप्लिन करें, लेकिन आप इन गुनाहों को अपनी जिंदगी में आने ना दें। अगर आप बहू हैं तो आप इसको अपनी जिंदगी में, अगर सास भी हैं तो कंप्लेनिंग को अपनी जिंदगी में आने ना दें। बाइबल में हम देखते हैं, इजराइल्स को देखते हैं हम, जो बनी इसराइल थे, उनके अंदर क्या थी? कंप्लेनिंग थी। उनकी शिकायत ही नहीं खत्म होती थी ना। वो करते थे, वो मूसा के पर बुड़बुड़ाते थे, कभी किसी के पर बुड़बुड़ाते थे। और हम बहनें हैं, हमें ये चीजें बहुत सीखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में बुड़बुड़ाहट ना आए, घर में भी बुड़बुड़ाहट ना आए। और मेरी बहनों, आपको सिखाने के लिए एक मैं बात बोलूंगी, अगर आप अकेले हो तब भी तो आपने काम करना ही है ना। कई दफा मैंने देखा घर में काम के पीछे बड़ी लड़ाइयां होती हैं। नूह ने नहीं काम किया तो फलाने नहीं किया, तो फलाने नहीं किया। अगर अब आपकी बहू घर में ना हो तभी तो आपने काम करना है ना। तो फिर हम क्यों शैतान को मौका दें? कलाम में लिखा है इब्लीस को मौका ना दो। और हम जितने हैं, हमने इब्लीस को मौका नहीं देना, बल्कि हमने क्या करना है? गालिब आना है हालात के ऊपर। आमीन, आमीन। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो बड़ी वरिड थी। और अगर हम कलाम में देखें, लिखा है फिलिपियों 4 बाब उसकी 6-7 आयत में, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के साथ, शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। तो कब रखेगा? जब हम किसी बात की फिक्र नहीं करेंगे और हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी में बड़ी पावर है, बहुत पावर है। आज अगर आपके घर में सुकून नहीं है, आपके घर में आपको अजीब हालात नजर आ रहे हैं, आप शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं। जैसे भी हालात है उनके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं। अपनी बहू के लिए भी शुक्र, कोई ना कोई तो खूबी होएगी ना बहू में। मेरे घर में भी है, बहू है, कोई ना कोई तो खूबी होएगी ना। आप अच्छी बातें उसकी सोचना शुरू करते हैं तो आपका दिल शुक्रगुजारी से भर जाएगा। आपको अपने साथी से कंप्लेनिंग है, आप उसकी अच्छी बातें सोचना शुरू कर दें। आप उसकी जो बुरी बातें उनको ना सोचें, अच्छी बातें सोचना शुरू कर दें। आप अपनी सास के लिए अच्छी बातें सोचना शुरू कर दें। आप अपने बहन भाइयों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए अच्छी बातें सोचना शुरू कर दें जो उनके अंदर हैं। और आप देखेंगे कि आपका जो रवैया बदल जाएगा और आप शुक्रगुजारी से भर जाएंगे और खुदावंद का मसा आपके ऊपर बहना शुरू हो जाएगा। आमीन। अब हम देखते हैं कि बाइबल में हम जीसस क्राइस्ट को देखते हैं। यीशु ने कहा, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। कैसी खूबसूरत बात है ना।
کہ مریم نے کیا کر لیا؟ اچھا حصہ چن لیا. تو میرے عزیزوں، جیزس مسٹ بی آر پرائیورٹی. جو یسوع ہے وہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے سب سے بڑھ کر. اچھا میں اس کو تھوڑا سا بیلنس کروں گی. میں نے کئی بہنوں کو دیکھا ہے اٹھیں گی مزے سے 10 بجے 11 بجے تے پھر نا اپنی بائبل لے کے بہ جاندیاں نے کہ اسی ہم نے تو دعا کرنی ہے نا. گھر میں گند پڑا ہوا ہے، کام پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیویں کر لیندیاں نے. میں نہیں کر سکتی، مجھے الجھن ہوتی. میں کہتی ہوں نہیں، پہلے گھر سارا نیٹ نوٹ کرو، سارا کرو. کہ آپ نے گھر بھی تو نیٹ کرنا ہے نا. اور بہنوں یہ بہت ضروری ہے. اکثر خادمہ ہے نا جن کو تھوڑا سا خدا استعمال کرنا شروع کر دے. مجھے اپنے گھر میں ایکسپیرینس ہے، آ کے بڑے مزے سے بیٹھیں گے، ان کو ہوتا ہے کہ پانی بھی باجی پلائے، باجی ان کو سرو کرے، چاہے باجی بیچاری سے چلا جائے یا نہ چلا جائے. جتنا زیادہ خدا آپ کو برکت دے، ہمبل ہونا شروع ہو جائیں. کام کرنے سے کوئی گھس نہیں جاتا، اور اپنے آپ کو حلیم رکھیں نا. تو جیسے ہم یہ چیز یہ کر رہے تھے کہ مریم نے بہت اچھی بات ہے، اچھا حصہ چنا. آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ ارلی اٹھ جائیں. آپ صبح 4 بجے اٹھ جائیں، آپ صبح 5 بجے اٹھ جائیں، 6 بجے اٹھ جائیں. آج کل تو ہر گھر میں یہ منوسیت ہے کہ آپ لوگوں نے لیٹ اٹھنا ہوتا ہے نا. بچوں نے لیٹ، ہر ایک نے لیٹ اٹھنا ہوتا ہے نا. لیکن بینگ اے مدر ہوتے ہوئے آپ جلدی اٹھ سکتے ہیں نا، اور آپ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں. ایمین، ایمین. پھر میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں ہم مریم کا بڑی، جیسے ہم نے دیکھا اس کے اندر بڑی تھرسٹ تھی، سب کچھ ہے. اب متی 6 باب اس کی 33 ورس میں لکھا ہے، آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گے. تو آسمان کی بادشاہت کی تلاش کیسے کی جاتی ہے؟ دعا کے ذریعے تلاش کی جاتی ہے. دعا میں کھو جائیں. مجھے دعا کا مزہ نہیں آتا جب تک میں جیزس کو نہ دیکھ لوں، میں آسمان کھلا ہوا نہ دیکھ لوں، میں اس کی گلوری نہ دیکھ لوں. تو یہ میرے عزیزوں آپ بھی اپنی دعا کا حصہ بنا لیں. ورشپ میں آج جب سسٹر ورشپ کر رہی تھی تو سجدے کروں، اس گیت میں نے ڈیپ پریزنس کو اس کے فیل کیا نا، اور میں نے فیل کیا کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. تو خداوند چاہتا ہے کہ خداوند ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. خداوند کا شکر ہو، خداوند نے بہن کو بہت اچھی آواز دی ہے. لیکن آپ سب ورشپ کر سکتے ہیں، میں ورشپ کر سکتی ہوں. میں جو اکثر میں سے گیت خراب ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ورشپ کر سکتے ہیں. اور میں اکثر یہ چیز بتاتی ہوں کہ خداوند نے نا میرے ساتھ کلام کیا تھا کہ میں تجھے ورشپ کے لیے استعمال کروں گا. میں اس کو ہنس پڑی نا، جیسے سارا کے ساتھ جب کلام ہوا وہ تو لکھا کہ سارا بھی ہنس پڑی. میں ہنس پڑی، میں نے کہا میں تو گھر میں بھی ہنستے تھے کہ اس گیت خراب کر دیتی ہے نا. تو میں کہا میں کیسے ورشپ کروں گی؟ وہ مجھے خداوند نے بتایا. پھر نا بعد میں یہ چیز ریویل ہوئی کہ جب گیت گاتی ہوں اور بول کر بھی ورشپ کرتی ہوں تو اس کا ابر چھانا شروع ہو جاتا ہے نا. آج خدا آپ سب سے اور مجھ سے بھی یہ چاہتا ہے، جتنا ابھی ابر چھاتا اس پہ سیٹسفائی نہ ہو. ہم چاہیں ہم خداوند کو کہیں ہم میں سے ایک ایک ورشپ کرے اور لنگڑے چلنا شروع ہو جائیں، اندھے دیکھنا شروع ہو جائیں، زندگیاں بدل جائیں. کہ خداوند ہم سب کو یہ لیول دے. خداوند مجھے بھی وہ لیول دے، خداوند آپ کو بھی لیول دے. اور لکھا ہے وہ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. ایمین، ایمین. میرے عزیزو بات کر رہے تھے خداوند کی پریزنس کی. ہم بائبل میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں نے خداوند کی کیسے تلاش کی. اور بائبل میں ہم دیکھتے ہیں، ہنوک میری فیورٹ پرسنالٹی ہے بائبل میں نا. اور اگر آپ بک اس کی تالمود کی جو یہودیوں کی بک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے خدا کا پیچھا کس طریقے سے کیا. وہ تنہائیوں میں چلا جاتا تھا، وہ اکیلا ہو جاتا تھا. آج میرے عزیزو ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہونا، میں نے اکثر ماؤں کو دیکھا کہتی ہیں اسی تے کلے رہ جاؤں گے نا، ہن تے اسی کلے ہو گئے. یاد رکھیں تنہائی جو ہے نا یہ بہت اچھا گفٹ ہے. تنہائی میں آپ خدا کی قربت حاصل کرتے ہو نا. بائبل میں آپ دیکھیں تنہائی میں بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے، بڑے بڑے سورما خدا سے انہوں نے برکتیں لی نا. بائبل میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کو دیکھتے ہیں جس نے یہ بک آف ریولیشن لکھی. اس کو پتمس کے جزیرے میں ڈالا گیا. جزیرہ بہت اچھی جگہ تھی،
وہ تو جگہ ایسی تھی جہاں پر بندے کو جب جس نے مر جانا ہوتا ہے وہ اس جگہ کے پر بھیج دیتے تھے، پتمس کے جزیرے میں، اور وہ اپنے دکھوں کو نہیں اس نے بڑا بنایا، اور وہاں پر رہ کر اس نے پوری مکاشفہ کی بک لکھی۔ عزیزو، تنہائی اتنی خوبصورت چیز ہے، آپ بھی اگر تنہائی کا شکار ہیں اس کی نیگیٹیوٹی کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں، بلکہ اس میں پاک روح کو کام کرنے دیں نا۔ موزس کو دیکھیں، بائبل میں موسیٰ کو دیکھیں، خدا اس کو کہاں پر لے گیا تھا؟ ولڈرنیس میں، بیابان میں۔ بیابان میں بہت لوگ ہوتے ہیں، نو، بیابان میں لے گیا اور وہاں پر خداوند نے اس کو بلیس کیا۔ خداوند لے جاتا ہے، سیپریٹ کر لیتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے 5-6 سال پہلے میں ٹرکی گئی ہوں اپنے بیٹے کے پاس، اور مجھے ایک دم آواز آئی تھی کہ میں نے تجھے سیپریٹ کیا ہے۔ کلیئر میں نے خداوند کی آواز سنی تھی، اور وہاں پر رہ کر میری، کیونکہ وہ چلا جاتا تھا ڈیوٹی پہ، اس نے آنا ہوتا تھا رات کو کبھی 8 کبھی 9 بجے، اور وہ سارا ٹائم میرا خدا کے ساتھ گزرتا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، سارے کہتے تھے بور ہو جاتی ہوگی، میں کہا نیور، میں کہا یہ تو میرا بڑا پریشیس ٹائم تھا جب میں خدا کے ساتھ وقت گزارتی تھی، میں اس سے باتیں کرتی تھی، اور میں سم ٹائمز کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھتی تھی، اپنے گھر میں دیکھتی تھی، چھوٹا سا گھر تھا ہمارا 1 بیڈ روم، اور میں اس کو دیکھتی تھی۔ اس لیے میری بزرگ بہنوں، میری جوان بہنوں، اگر آپ تنہائی کا شکار ہیں، صرف اور صرف اپنا آپ خداوند کو دے دیں، اور آپ اپنا آپ خداوند کو دیں گے، اور خداوند آپ کی تنہائیوں میں موجود ہوگا، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ آمین، ہاللویہ، ہاللویہ۔